إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پڑھیے بر محمد. صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. عبادت کو عبادت سمجھتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھیے. حبیب کبریا محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے: من صلی علی مرہ لم یبقى من معصیتہ ذرہ. حسنین کے نانا ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص میری ذات پہ ایک بار درود بھیجتا ہے، خالق کی کائنات اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اپنے تمام گناہوں کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں: جب ہماری ذات پہ صلوات پڑھنے کا ارادہ کرو تو بلند آواز سے صلوات پڑھا کرو، اس لیے کہ جب ہماری ذات پہ تم بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہو تو دلوں میں موجود نفاق دور ہو جاتا ہے. آواز بلند صلوات پڑھیے. اچھا، بغیر حدیث کے کہتا ہوں کہ بآواز بلند صلوات پڑھیے. یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں اگر زحمت نہ سمجھیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ایک اچھا ماحول بن جائے اور بعد میں آنے والے مومنین کے لیے کوئی دقت اور دشواری بھی نہ ہو. صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے. مجلس سننے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب مجلس سننے کے لیے آئیں تو ایسے نہ بیٹھیں جیسے ایک بوڑھا اور ضعیف انسان مجلس میں بیٹھا ہو. اس لیے کہ جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو یہ چونکہ امام بارگاہ ہے، امام بارگاہ کا معنی یہ ہے کہ ہم امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا اور آگے آ جائیں. یہ فاصلہ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں. آگے سب آ جائیں آگے آ جائیں. ثواب ہوتا ہے تھوڑا سا. تو مجلس میں آپ گھبرا کے نہ بیٹھا کریں، شرما کے نہ بیٹھا کریں، بلکہ اگر کوئی بوڑھا بھی آ جائے تو اسے جوان بن کے بیٹھنا چاہیے. اس لیے کہ یہ جو امام بارگاہ ہے یہ عام مقام نہیں ہے. جو شخص اس فرش عذاب امام بارگاہ کی دہلیز کو عبور کر کے اس صف عذاب تشریف لے آتا ہے وہ امام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے. اور امام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھنا تو میرے خیال سے نہ تھکاوٹ کے آثار ہونے چاہیے اور نہ کوئی سستی کے آثار ہونے چاہیے. شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا تھا، چراغ بجھنے سے پہلے پتہ جانتے ہیں اب کیا کیفیت تھی؟ ان امام علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک بزرگ اور ضعیف ترین ساتھی جن کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، ان کی ضعیفی کی حالت یہ تھی کہ ان کی جو بھویں ہیں یہ لٹک کر آنکھوں کے اوپر آئی ہوئی تھی. بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھکی ہوئی تھی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا تھا، اپنے خیمے میں اندھیرا کر دیا تھا
توجہ سے سنیے گا، بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی دعا چاہیے مجھے۔ انہوں نے اندھیرا کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ اگر کوئی رات کے اندھیرے میں مجھے چھوڑ کے جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن جب چراغ روشن کیا کچھ دیر کے بعد تو امام مظلوم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ شخص جس کی بھویں لٹک کر آنکھوں کے اوپر آئی ہوئی تھی، اب منظر بڑا عجیب تھا۔ کیا منظر تھا؟ اس نے ایک پٹی لی ہوئی تھی، پٹی سے اپنے آنکھوں کے بھووں کو اوپر کیا اور اوپر سے باندھ دیا اور کمر کو کمر بند سے باندھ کر سیدھے کھڑے تھے۔ امام حسین نے پوچھا حبیب یہ کیا آپ نے کر دیا ہے؟ تو حبیب نے ایک معرفت بھرا جملہ کہا تھا۔ میں نے کہا ہے نا کہ مجلس میں بوڑھے بن کے نہ بیٹھا کریں، تو حبیب نے ہمارے لیے ایک جملہ کہا تھا، کہا کہ بڑے جوش کے ساتھ کہا مولا اب میں نے خود کو جوان بنا لیا ہے۔ تو آپ جوان بن کے بیٹھے، اتنی سستی کے ساتھ مجلس کو سماعت نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین مکرم، میں نے آپ کی خدمت میں رب ذوالجلال کے دارائے کلام قرآن مجید سے ایک مختصر سی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ ہم تم میں سے لوگوں کو آزما سکیں کہ اچھے عمل کون انجام دیتا ہے۔ یہ لفظ موت ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع سے انسان بہت دور بھاگتا ہے۔ تذکرہ موت، ذکر موت، یہ عنوان، یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے، انسان جتنا اس موت سے دور بھاگتا ہے اتنا کسی بیماری سے دور نہیں بھاگتا۔ اگر میری بات سچی ہے تو تھوڑا میرے ساتھ بولتے جائیے، چونکہ آپ میری تائید بن کر بیٹھے ہیں اور آپ اپنے پورے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو آپ کے بولنے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ پورا علاقہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اگر آپ خاموش ہو کے سنتے رہیں گے تو میں یہ سمجھوں گا اس بستی میں شاید خاموشی سے ذکر اہل بیت کو سنا جاتا ہے، ورنہ تو ہم نے ایسے ایسے مجمع بھی دیکھے ہیں کہ خطیب کے جملہ پورا ہونے سے پہلے اتنا بولتے ہیں کہ اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ آپ بولیں۔ تو آپ تھوڑا سا بولتے رہیے، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں الانسان و مخبوء تحت لسانہ۔ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے جب معصوم کا نام آ جائے تو صلوات بھی پڑھ دیا کریں اور بلند آواز سے صلوات پڑھ دیا کریں اور مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھا کریں۔ میں نے گزارش کی ہے جوانوں سے کہ آپ بوڑھے ہو کر ضعیف ہو کر نہ سنیں، اور اس محفل میں ان بچوں کی جوانوں کی تو آواز ہی نہیں آ رہی، آپس میں گفتگو میں لگے ہوئے ہیں۔ فرش ازا کے آداب ہوتے ہیں، جوانوں آپ سے خطاب کروں، کوئی ہے جوان؟ کون سے خطاب کر رہا ہوں کہ جب صلوات پڑھی جائے تو بآواز بلند آپ صلوات پڑھی جائے، ایک بار پھر بآواز بلند صلوات پڑھی جائے۔ بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ موت ایک ایسا لفظ ہے جس سے انسان کراہت کرتا ہے۔ میں نے صحیح کہا نا؟ انسان کسی بھی بیماری سے نہیں ڈرتا، توجہ میری طرف رہے۔ اگر انسان کو بخار آ جائے تو وہ گھبراتا نہیں ہے، اگر انسان کو کرونا جیسا مرض کا سامنا کرنا پڑ جائے تو گھبراتا نہیں ہے، اگر ٹی بی جیسا موذی مرض ہو تو انسان اس سے بھی وقتی طور پہ تو ہر کوئی گھبراتا ہے، لیکن اس سے نفرت نہیں کرتا، اس سے دور نہیں بھاگتا، اس سے کراہت نہیں کرتا، اس سے بیزار نہیں ہوتا۔ اگر بخار ہو جائے انسان پریشان نہیں ہوتا، اگر زکام لگ جائے انسان پریشان نہیں ہوتا، اگر کھانسی لگ جائے انسان پریشان نہیں ہوتا، اگر شوگر جیسا مرض لگ جائے تو انسان پریشان نہیں ہوتا۔ کوئی بھی مرض انسان کو لگ جائے، کسی بھی مرض میں انسان مبتلا ہو جائے، یہ انسان کسی بھی مرض سے مبتلا ہونے کے باوجود اس مرض سے گھبراتا بھی نہیں ہے، اس سے پریشان بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے اگر مجھے زکام ہو گیا تو اس کا علاج موجود ہے، اگر مجھے کھانسی ہو گئی اس کا علاج موجود ہے، اگر مجھے شوگر جیسا مرض لگ گیا اس کا علاج موجود ہے، اگر کرونا جیسا مرض آ گیا اس کا علاج موجود ہے۔ کوئی بھی مرض آ جائے انسان اس سے گھبراتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے اس کا علاج موجود ہے۔ لیکن کوئی بھی انسان ہو، چاہے بچہ ہو، جوان ہو یا بزرگ ہو، کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان موت سے گھبراتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے اگر موت آ گئی پھر میں دنیا میں پلٹ نہیں سکتا۔ لگتا ہے میری بات آپ کو پسند نہیں آئی، اس لیے کہ آپ بولے ہی نہیں ہیں، اور میں نے گزارش یہ کی تھی کہ آپ آوازیں بلند پڑھ صلوات پڑھ کے بول دیا کریں کم از کم۔
دیکھیے ہم آپ کے بچے ہیں، اتنا دور جا کر علم حاصل کرتے ہیں، آ کر آپ کے سامنے اپنا سبق سناتے ہیں. یہ جو میرے جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کی ہمیں حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے، آپ کی دعائیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ جو آپ بولتے ہیں تھوڑا تھوڑا، یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے. السلام دے دشمن تے لعنت، بارہویں سرکار زندہ باد، بلند تر صلوات، ماشاءاللہ. تو یہ لفظ موت ایسی حقیقت ہے جیسے انسان دور بھاگتا ہے. اچھا، جب یہ دیکھ لیجئے کہ جس چیز سے ہم دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز حقیقت ہے. اب کوئی انسان موت کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انسان موت کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان کائنات میں، کوئی بھی انسان ہو، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، کسی مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے وہ عبادت الہی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ دیہات میں رہتا ہو، شہر میں رہتا ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، چاہے وہ دنیا داری کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں کئی مرتبہ یہ مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوتے ہی وفات پا گیا. یہ بچہ پیدا ہوتے ہی وفات پا کر ہم سب کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوتا ہے، اے دنیا والوں، کبھی بھی خواب غفلت میں نہ رہنا، اس لیے کہ موت وہ حقیقت ہے جو بچپن میں بھی آ سکتی ہے. حقیقت ہے. اور جوانی کے جوبن میں ہوتا ہے، جوانی کے عروج میں ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے. جیسے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، خدا ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے اور ان کو اطاعت اہل بیت میں اپنی جوانیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جوان خوبصورت جوان ہوتا ہے، طاقتور جوان ہوتا ہے، صحت مند جوان ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. یہ جوان ایک وقت آتا ہے، ملائک فرشتہ آتا ہے، اس کی روح کو قبض کر کے اسے موت کی آغوش میں سلا دیتا ہے. تو یہ جوان جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے کے جاتا ہے، اے جوانوں، یاد رکھنا، جوانی کے نشے میں، اس خواب غفلت میں کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں جوان ہوں، میں دنیا کی ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میں ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہوں. جوان ہوں، میرے پاس توانائی ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قدرت ہے، میں ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہوں. لیکن یہ جوان جب مرتا ہے، مرتے مرتے ہمیں یہ پیغام دے کے چلا جاتا ہے، اے جوان، خواب غفلت میں نہ رہنا، موت ایک ایسی حقیقت ہے، تم اپنی جوانی کی طاقت کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اور بڑھاپا، ضعیفی، بزرگی، میرے بزرگوں، یہ تو ہے ہی کمزور عمر کا ایک زمانہ. اس میں تو انسان ویسے بھی ذہنی طور پر آمادہ ہوتا ہے کہ اب میرا وقت قریب آ چکا ہے. اب کسی بھی اپنے علاقے کے بزرگ سے جا کر پوچھیں آپ کی کیا حال ہے، تو عموماً یہ کہا جاتا ہے، بس بیٹا اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں. یہ حقیقت ہے موت. اس موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھر بھی سوال تو ہے نا، موت جب حقیقت ہے، ہم زندگی میں بار بار اس کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں، مختلف عمر میں انسان کو اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ چکے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ انسان اس موت سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ یہ انسان اس حقیقت کو کیوں قبول نہیں کرتا؟ اگر آپ کا مزاج ہو تو میں 3 نقطے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انسان موت سے گھبراتا کیوں ہے، انسان موت سے دور کیوں بھاگتا ہے. علماء نے کئی اس کے اسباب ذکر کیے ہیں، لیکن میں 3 سبب ذکر کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا. علماء کہتے ہیں کہ 3 وجوہات ایسی ہیں، چونکہ بڑی وجوہات یہ 3 ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی ہیں، تو جو مین وجوہات ہیں میں وہی ذکر کر رہا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ 3 سبب ایسے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. کون سے وہ اسباب ہیں؟ پہلا سبب کہتے ہیں کہ الانسان یفر من الموت لشدت ارتباطہ بہذہ الدنیا. کہ انسان، توجہ میری طرف رہے، آپ کے لیے پیغام لے کے آیا ہوں،
کہ انسان کیوں موت سے گھبراتا ہے، موت سے دور کیوں بھاگتا ہے؟ سبب یہ بیان کیا گیا کہ انسان موت سے اس لیے فرار حاصل کرتا ہے، اس لیے موت سے گھبراتا ہے، دور بھاگتا ہے، کیونکہ انسان نے اس دنیا کے ساتھ اپنے گہرے تعلقات استوار کر چکے ہیں، گہرے تعلقات استعمال قائم کر رکھے ہیں۔ دنیا کے ساتھ اس کے رابطے ہیں، اس کی کئی زمینیں ہیں، اس کی دکانیں ہیں، اس کے کاروبار ہیں، اس کے بنگلے ہیں، اس کی ایک گہما گہمی ہے، اس کی مصروفیت ہے۔ دنیا کے ساتھ ایک خاص رابطہ ہے انسان کا۔ الانسان یفر من الموت لشدت ارتباطہ بہذه الدنیا، انسان موت سے اس لیے گھبراتا ہے کہ اس دنیا کے ساتھ وہ ایک رابطہ قائم کر چکا ہے۔ جب وہ گہرا رابطہ قائم کر چکا ہے، اب انسان آمادہ نہیں ہے کہ ملک الموت آئے، موت کا فرشتہ آئے، میری روح کو قبض کر کے میرا رابطہ دنیا سے منقطع کر دے۔ انسان اس لیے موت سے گھبراتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ اگر آپ کا مزاج ہے تو میں دوسرا سبب بیان کر دوں۔ انسان موت سے کیوں گھبراتا ہے؟ آپ چونکہ عشرہ محرم الحرام گزرا ہے، آپ نے بہترین انداز میں خطبہ کو سنا ہے، ان سے فضائل بھی سنے ہیں، شان اہل بیت بھی سنی ہے، اور اس کے بعد بھی خطبہ نے پڑھنے ان سے بھی آپ سنیں گے۔ تو میں ایک اتنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اپنا سبق سنانے آیا ہوں اپنے بزرگوں کو، تاکہ آپ کی دعائیں لے کے آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ دوسرا سبب کہ انسان موت سے کیوں گھبراتا ہے؟ الانسان یفر من الموت لحبہ لأہلہ۔ انسان کیوں موت سے گھبراتا ہے؟ اس لیے گھبراتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو وہ اپنے اہل و عیال سے محبت کرتا ہے۔ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے والد سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی والدہ سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی بہنوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے چچا سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے ماموں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی خالہ سے محبت ہوتی ہے۔ جتنے بھی اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، جتنے بھی انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جتنے بھی انسان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، انسان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کوئی ناراض نہ ہو جائے، وہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ انسان کو اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے سسرال سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کوئی ناراض نہ پھر سونے نہ سے بھی ماشاءاللہ۔ تو انسان کو اپنے سسر سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے سالوں سے بھی۔ تو انسان کے رشتوں کے ساتھ جو جڑتا جاتا ہے، انسان کو اپنے ہر رشتہ دار کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنے اہل و عیال سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبیوں سے، اپنے اقربا سے، اپنے دوستوں سے، اپنے سنگیوں سے جب محبت کا رشتہ قائم کر چکا ہوتا ہے انسان، پھر علماء کہتے ہیں الانسان یفر من الموت لحبہ لأہلہ۔ انسان اس لیے موت سے گھبراتا ہے کہیں اسرائیل میرے دوستوں کے ساتھ، میرے رشتہ داروں کے ساتھ یہ جو رشتہ محبت قائم ہے، یہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ الانسان یفر من الموت لحبہ لأہلہ۔ اپنے اہل و عیال سے گہری محبت کی وجہ سے موت کو انسان قبول نہیں کرتا کہ میں اپنی والدہ سے دور ہو جاؤں گا، اپنے والد سے دور ہو جاؤں گا، اپنی اولاد سے دور ہو جاؤں گا۔ تیسرا سبب ہے، اگر آپ کا مزاج ہو تو تیسرا سبب بیان کروں۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ جنہوں نے پڑھی ہے انہیں بآواز بلند پڑھی، جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے پڑھی نہیں ہے، پر کیا کہہ سکتے ہیں ان سے؟ ایک ملی جلی بآواز بلند صلوات پڑھی، وہ پیچھے والے نہیں پڑھ رہے۔ صلوات کا پڑھنا ثواب ہوتا ہے، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ کیا ہے تیسرا سبب؟ الانسان یفر من الموت لقلت اعمالہ۔ انسان کو معلوم ہے کہ فقط دنیا تو نہیں ہے کہ جہاں رہنا ہے، اس دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد آگے بھی ایک طویل اور لمبا سفر میں نے گزارنا ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے تو انسان قبر کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ قبر کی زندگی گزارنے کے بعد انسان برزخ کی زندگی گزارتا ہے۔
برزخ کی زندگی گزارنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ پھر حساب کتاب ہے، یوم حشر و نشر ہے، حساب کتاب ہے، اعمال کو تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا، جس کے اعمال اچھے نہ ہوئے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اور میرے جیسا انسان جب اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہو تو اسے معلوم ہوتا ہے میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے پتہ ہے نہ میرا اخلاق اچھا ہے، نہ میرا کردار اچھا ہے، نہ میرے اعمال اچھے ہیں، نہ میری گفتار اچھی ہے، نہ میرا سلوک اچھا ہے، نہ میرا طریقہ اچھا ہے، نہ میرے رشتہ دار مجھ سے راضی ہیں، نہ میرے ہمسائے مجھ سے راضی ہیں، نہ میں نے اللہ کے حقوق کو ادا کیا ہے، نہ میں نے لوگوں کے حقوق کو پورا کیا ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے، میرے اعمال تو ہے نہیں۔ الانسان یفر من الموت لقلت اعمالہ، اسی لیے کہا جاتا ہے انسان موت سے اس لیے دور بھاگتا ہے، اسے معلوم ہے میرے اعمال ہی نہیں ہیں۔ مرنے کے بعد تو اعمال دیکھے جائیں گے، میرے تو اعمال ہی اچھے نہیں ہیں، کیسے میں موت کا سامنا کروں؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نے پوچھا مولا انسان پر آنے والی سب سے مشکل ترین گھڑی کون سی ہے؟ میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا 3 گھڑیاں، 3 وقت، 3 لمحے ایسے ہیں کہ جب انسان پہ آتے ہیں تو انسان کے لیے وہ بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی مشکل گھڑی کیا کہا مولا نے؟ اذا یعاین ملک الموت، سب سے مشکل گھڑی جو انسان پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان موت کے فرشتے کو اپنے سامنے پاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب موت کا فرشتہ انسان کے سامنے آ جائے پھر تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے اب وہ مرحلہ آ گیا ہے، اب نہ میری اولاد مجھے فائدہ دے گی، نہ میرے رشتہ دار مجھے فائدہ دیں گے، نہ میرے بنگلے مجھے فائدہ دیں گے، نہ میری جائیدادیں مجھے فائدہ دیں گی، نہ میرے مربے مجھے فائدہ دیں گے، نہ میرے دوست یار مجھے فائدہ دیں گے، نہ میری بیوی مجھے فائدہ دے گی، نہ میری اولاد مجھے فائدہ دے گی، نہ یہ دنیا فائدہ دے گی۔ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے، اب کوئی چارہ ہی نہیں، اب مجھے ہر حال میں دنیا کو چھوڑ کر اس جہان میں منتقل ہونا ہے۔ اذا یعاین ملک الموت، کسے کہتے ہیں موت؟ موت کی تعریف کیا ہے؟ موت کی تعریف عموماً سادہ لفظوں میں یہ کی جاتی ہے الانقطاع من هذه الدنیا والانتقال بعالم الآخرہ۔ موت کی تعریف جو عموماً سادہ لفظوں پہ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا عالم دنیا سے منقطع ہو کر عالم آخرت میں منتقل ہونے کو موت کہتے ہیں۔ جب موت ہوتی ہے انسان کا رشتہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اور اگلا جو عالم ہے اس کے ساتھ اس کا رشتہ ناتا جڑ جاتا ہے۔ تو کیا موت کی تعریف ہے؟ الانقطاع من هذه الدنیا من عالم الدنیا والانتقال الى عالم الاخرہ، عالم دنیا سے انقطاع ہو جانا، منقطع ہو جانا اور عالم آخرت کی طرف منتقل ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ بھئی اگر آپ ایسی موت کی ایسی تعریف کریں گے پھر کون سا مسلمان ہے جو موت کے لیے خود کو آمادہ کرے؟ بھئی آپ موت کی ایک ایسی پیاری سی تعریف کریں کہ ہر انسان مرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو کیا آپ ایسی موت کی ایک ایسی خوبصورت تعریف سننا چاہتے ہیں؟ ہم عشق اور مودت کی دنیا میں جا کر دیکھتے ہیں موت کسے کہتے ہیں۔ یہ تعریف تو ہم جیسے مولوی نے تعریف کی ہے نا، دنیا چھوڑ کر آخرت میں جانے کو موت کہتے ہیں، یہ تو ہم میرے جیسے مولوی نے تعریف کر دی۔ لیکن جو عشق، مودت اور محبت کی دنیا میں موت کسے کہتے ہیں اس کی ایک تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے رات کا پہر تھا، حارث حمدانی نام کا ایک بندہ ہے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا صحابی اور سچا عاشق تھا۔ جیسے آپ عاشق امام علی بیٹھے ہیں، سچا عاشق کا رات کا پہر، غالباً سردیوں کا موسم تھا، رات کے متاخر وقت میں امیر کائنات کے دروازے پہ گیا، دستک دی، امیر کائنات دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا، دیکھا تو حارث حمدانی کھڑا ہے،
अमीर अल मोमिनीन ने पूछा रात के इस वक्त क्या करने आए हो? तवज्जो से सुनिएगा, अभी तक आपने नारा नहीं लगाया तो मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ नारा लगाने का, ताकि नारे के सवाब से भी आप महरूम ना हो जाए। हारिस हमदानी ने दरवाजे पे दस्तक दी, अमीर कायनात ने दरवाजा खोला, सामने अमीर कायनात का आशिक खड़ा था, उनका मुहिब खड़ा था, उनका मवाली खड़ा था। अमीर अल मोमिनीन ने पूछा, ऐ हारिस हमदानी रात के इस पहर में क्या करने आए हो? हारिस हमदानी ने कहा, ऐ अमीर अल मोमिनीन मुझे अल्लाह की कसम आपकी मोहब्बत आपके दरवाजे पे लेकर आई। सारे मिलके बोलिए नारे हैदरी। एक आमी मैं का शुक्राना इस वास्ते कि नारा देखिए, नारा लगाने के फायदे हैं। जब इंसान नारा लगाता है इसके दो फायदे आपको बताता चलो, मुमकिन है बाद में आपको कोई बताए ना बताए। नारा लगाने के दो फायदे हैं। जब कहते हैं नारा हैदरी उसमें लफ्ज हैदर आता है, ऐसे है ना, और जब जवाब में मवालिया ने हैदर करार कहते हैं या अली तो लफ्ज अली आता है। तो इस नारे के प्रोसेस में दो लफ्ज आते हैं, एक लफ्ज हैदर आता है, दूसरा लफ्ज अली आता है। हर लफ्ज का अपना अपना एक फायदा है, इसलिए कि जब लफ्ज हैदर आता है यहूदियों को खैबर की याद आ जाती है, और जब लफ्ज अली आता है मुनाफिक का चेहरा बिगड़ जाता है। बहुत औखा काम है तुम्हारी कौम को नारा मराना। नारा रिसाला, नारा हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दे कोल दुश्मनात लानत बेशुमार, आवाज़े बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ऐ हारिस हमदानी रात के इस पहर में क्या करने आए हो? कहा मौला आपकी मोहब्बत और आपका इश्क मुझे लेके आया है। जब उसके दिल में मोहब्बत देखी, अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया एक जुमला जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इश्क और मवद्दत की दुनिया में जाकर देखें मौत किसे कहते हैं। तो अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ हारिस हमदानी हमारा मवाली, हमारा मुहिब, हमसे मोहब्बत करने वाला जब मरता है तो मेरी जियारत करता है। सुभान अल्लाह। इसी हदीस को, इसी रिवायत को लेकर बाद में एक आलिम दीन ने शेर की शक्ल में लिखा, जिससे मैं ये समझता हूँ कि इश्क और मवद्दत की दुनिया में तवज्जो मेरी तरफ रहे। आगा साहब आगे हैं, मेरे बाद इंशाअल्लाह वो खिताब करेंगे, उनको वो तसल्ली से सुनिएगा कि मेरा जुमला यहाँ अधूरा न रह जाए, तवज्जो मेरी तरफ रहे। इश्क और मवद्दत की दुनिया में बताना चाह रहा था कि मौत किसे कहते हैं, तो गोया कि अमीर अल मोमिनीन ने मौत की हकीकी तारीफ बयान कर रहे थे। हारिस हमदानी से जो बात की थी, तवज्जो मेरी तरफ रहे, हारिस हमदानी से जो बात की थी वो हकीकत में मौत की तारीफ करके अमीर कायनात दुनिया वालों को बता रहे थे, ऐ दुनिया वालों मौत की तुमने तारीफ की कि मौत किसके कहते हैं, किसे मौत कहते हैं। तुम्हारे नजदीक मौत ये है इस दुनिया को छोड़ देना, अगले जहान में चले जाना, इसे तुम मौत को कहते हो। इंतकाल को मौत कहते हो, इंतकाल को मौत कहते हो। लेकिन अमीर कायनात ने मौत की तारीफ को तब्दील करके बता दिया, जिसको बाद में एक शायर ने कहा, या हारो हमदानी मैं यमुत यरानी। अमीर कायनात ने इरशाद फरमाया था, जो मरता है मुझे देखता है। गोया कि अली ने बता दिया, ऐ मेरे मानने वालों मौत से घबराना नहीं है, इसलिए कि मौत इंतकाल का नाम नहीं बल्कि मौत अली से मुलाकात का नाम है। जिंदा सलामत आबाद शाद रहे। मौत एक हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। कायनात का कोई जितना बड़ा आलिम और आबिद ही क्यों ना हो, वो भी मौत को कबूल नहीं करता। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप किसी को कोई भी दुआ दें, आप कहें अल्लाह आपको बेटा दे, नाराज हो जाएगा? आप उसे कहें अल्लाह तुझे 2 मुरब्बे जमीन दे, नाराज होगा? लेकिन आप उसे कहें अल्लाह तुझे मौत दे, फिर आपसे बोलेगा, आपकी शादी में भी नहीं आएगा, आपकी खैरात में भी नहीं आएगा, आपको सलाम भी नहीं करेगा, आपसे नाते तोड़ देगा। क्यों? इसलिए कि तू सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा, तू मेरी मौत की दुआ मांग रहा था। अगर आप मसाइब के लिए आमादा हैं, अहले बैत को पुरसा देने के लिए आए हैं, मैं आपके ज़हन तक जुमला पहुंचाना चाहता हूं। कायनात का कोई भी इंसान हो सब चीज बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मौत को नहीं सुन सकता। किसी को आप मौत की दुआ नहीं देंगे, लोग कहते हैं ये दुआ नहीं होती, ये तो बद्दुआ है। मैं हैरान हूं, अगर मौत की तमन्ना, मौत की दुआ मांगना
یہ بد دعا ہے تو کیا رسول کی بیٹی کو کسی نے نہیں بتایا تھا جو رو رو کے کہتی تھی اللہم عجل وفاتی، اے میرے اللہ فاطمہ کو موت دے دے. جو پرسہ دینے ہیں نا حسین کی ماں کو، ان کے لیے جملہ کہا ہے. میں حیران ہوں، سوائے اہل بیت کے گھرانے کے کوئی گھرانہ ایسا نہیں ملتا جو موت کی تمنا کر رہا ہو. لیکن جب ہم علی اکبر کی سیرت کو دیکھتے ہیں، اپنے بابا سے پوچھا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ میرے امام حسین نے کہا بیٹا ہم حق پہ ہیں. تو اکبر نے بڑے فخر سے کہا پھر بابا کوئی فکر نہیں، موت اکبر پہ آئے یا اکبر موت پہ ٹوٹ پڑے، ہم موت سے نہیں گھبراتے. جناب قاسم کے بارے میں ملتا ہے جب اس نے جہاد لینے کے لیے امام حسین کے پاس بار بار جا رہے تھے، منتیں کر رہے تھے، تو امام حسین نے پوچھا قاسم تو موت کے راستے میں جانا چاہتا ہے؟ رو کے کہا مولا میں اپنی ننھی سی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. مولا نے پوچھا قاسم اتنا بتا کیف الموت عندک، اگر تو موت کی طرف جانا چاہتا ہے موت کیا ہوتی ہے؟ تب جناب قاسم نے معرفت بھرا جملہ کہا الموت احلا من العسل، اے مولا جو زندگی آپ پہ قربان ہو جائے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے. اہل بیت کے علاوہ کوئی گھرانہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو موت کے لیے آمادہ ہو. رسول کی بیٹی ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، پوری کائنات کی خواتین کی سید و سردار ہے، سرور کائنات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، علی مرتضیٰ کی زوجہ ہے، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. اتنا عظمتوں والی بی بی وقت بدلا، کچھ تو ایسے حالات بنے نا کہ جو خود بھی سردار تھی، سارے رشتہ دار سید و سردار تھے. کچھ تو ایسا ہوا کہ وہی رسول کی بیٹی ایک وقت اپنے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہی تھی اللہم عجل وفاتی، اے اللہ فاطمہ کو موت دے دے. اور یہ جملے آپ اس میں گہرائی کا ساتھ دیکھیں، بی بی نے جو جملے کہے تھے اللہم عجل وفاتی، وفات اور موت میں فرق ہے. اس لیے کہ موت اس کو نہیں کہتے جو مکمل طور پر مر جائے، بلکہ بعض اوقات زندہ انسان کے لیے بھی لفظ موت کا اطلاق ہوتا ہے. ایک انسان گہری نیند سو رہا ہو، ہم اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ایسے سو رہا ہے جیسے موت کی نیند سو رہا ہو. وہ ہوتا تو زندہ ہے لیکن ہم اس کے لیے لفظ موت استعمال کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے یہ کہا کہ ایسے سو رہے جیسے وفات کی موت سو رہا ہو؟ پڑھے لکھے جوان بیٹھے تو لفظوں کا فرق بتانا چاہتا ہوں. جس نے یہ لفظ ان دو لفظوں میں فرق سمجھ لیا اسے زہرا کی مصیبت کا فرق سمجھ آ جائے گا. موت جب انسان مکمل طور پر اس دنیا سے منتقل نہ ہو اس کے لیے موت لفظ موت کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن جو انسان اس دنیا سے بالکل چلا جائے، دنیا میں ایک لحظہ بھی نہ رہ سکتا ہو، وہ اپنے لفظ وفات استعمال کرتا ہے. تو بی بی نے یہ نہ کہا کہ اے اللہ مجھے موت دے، بی بی نے کہا اے اللہ مجھے وفات دے دے. وہ یہ کہ رسول کی بیٹی امت کے مظالم سے اتنا تو تنگ آ چکی تھی کہ اب وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے موت دے، بلکہ کہہ رہی تھی اے اللہ اب میں ایک لحظہ اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی، اے اللہ مجھے انقطاع تام دے دے، مجھے اس دنیا سے جلد رخصت کر دے. اور لفظ بھی ہے اللہم عجل وفاتی سریعا، اے اللہ فاطمہ کو جلد موت دے دے. کیوں کہتی تھی جناب سیدہ اے اللہ مجھے جلد موت دے؟ اس لیے کہ جس کا پہلو شکستہ ہو، جس کے دروازے کو آگ لگا دی جائے. اگر آپ رو نہیں سکتے ہائے ضرور کر دیں تاکہ امام حسین کے محضر میں آپ کی آواز پہنچ جائے، پتہ چلے میری ماں کا مصائب پڑھا جا رہا تھا، ان کا دکھ بیان کیا جا رہا تھا، عزادار بیٹھے تھے جن کی آنکھیں آنسو نہیں بہا سکی نا، پھر وہ ہائے ضرور کر رہے تھے. جس کا پہلو شکستہ ہو، جس کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی جائے، جس کے بچے کو شہید کر دیا جائے، جس کے باقی بچوں کو خوف و ہراساں کیا جائے، جس کے شوہر کو گلی میں رسن ڈال کے گھر سے گھسیٹ کر لے جایا جائے، وہ میری آقا زادی موت کی دعا نہ مانگے تو پھر کیا کرے؟ حقیقت میں بی بی اپنے غموں اور دکھوں کا ہمیں احساس دلا رہی تھی. اے ارباب عزا بزرگ بیٹھے میری اس بات پہ غور کریں گے. دیکھیں جس پہ مصیبت آتی ہے مصیبت کی صحیح کیفیت کو وہی محسوس کرتا ہے. ہم نے تاریخ میں اتنا سنا کہ کچھ بدبخت لوگ، کمینے لوگ زہرا کے دروازے پہ گئے تھے، زہرا کو تماچا مارا تھا. ہم نے اتنا سنا رسول کی بیٹی کے چہرے پہ تماچا لگا، لیکن اس تماچے کا درد کتنا تھا وہ زہرا نے
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हम उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते, उस दर्द की कैफियत को, उस दर्द की शिद्दत को हुसैन की माँ ने बर्दाश्त किया था। ऐ अज़ादारों, जानते हैं कि जब दरवाजा टूटा था दो तरह का पढ़ा जाता है। बाज लोग कहते हैं दरवाजा जब गिराया था पीछे रसूल की बेटी खड़ी थी, जब दरवाजा गिराया गया रसूल की बेटी नीचे गिर गई, ऊपर दरवाजा था। ये कमीने घर में दाखिल होते रहे, उसी दरवाजे पे चढ़ के घर में दाखिल होते रहे। आप तसव्वुर कर सकते हैं एक खातून कितने लोगों का वजन। अजरुकुम अल्लाह। एक और तरीके से मुसीबत पड़ी जाती है, कहते हैं दरवाजा टूटा नहीं था। जब दो फालू वाला दरवाजा हो या एक फाला हो ना, दरवाजे को जब खोला जाता है दरवाजा यूं दीवार के साथ लग जाता है, दीवार के साथ टेक लग जाता है। और अमूमन फितरत ही है जब लोग ज्यादा गुजरे, उन गुजरते हुए हर इंसान का हाथ दरवाजे पे लगता है तो दरवाजा दीवार की तरफ दबाव लेता है। रिवायात में यह भी लिखा है जब उसने दरवाजे को धक्का दिया था पीछे दीवार थी, दरमियान में रसूल की बेटी थी, आगे दरवाजा था। जो कमीना गुजरता था दरवाजे पे हाथ रखता था, दरवाजे को दबाव मिलता, पीछे रसूल की बेटी खड़ी थी। क्या करती रसूल की बेटी? इस दरवाजे में एक कील लगा हुआ था जो जलकर गर्म हो गया था। ये दरवाजा बीबी के सीने में लगता, एक शख्स गुजरता दरवाजा आगे होता, ये कील जिस्म में पेवस्त होती, फिर दूसरा शख्स गुजरता, बार बार ये पेवस्त होती रही। अज़ादारों, यही वजह है रसूल की बेटी जितना अरसा जिंदा रही सांस नहीं ले सकती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इतना शिद्दत थी मसाइब की, मेरी आका जादी रो रो के कह रही थी अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती, ऐ अल्लाह फातिमा को मौत दे दे, अब फातिमा इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। ऐ अरबाब अज़ा, हम सब मिलके जनाब सैयदा के पास एक दरखास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं, ऐ मेरी बीबी, ऐ आका जादी, हमें आपकी मुसीबत का दुख है, हमें आपकी मुसीबत का अफसोस है। आप पे बहुत से मजालिम हुए, आपको बहुत तकलीफ दी गई। आपने कहा अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती, आपने मौत की दुआ कर ली, कुर्बान जाऊं उस मजलूम इमाम के सब्र पे। करबला का मैदान था, आशूर का दिन था, ज़हरा का लाल था, अकबर कुर्बान हो गया। हुसैन ने अकबर को उठाया लेकिन मौत की तमन्ना नहीं की। कासिम कुर्बान हुआ, मौले हुसैन ने कासिम के लाशे को उठाया लेकिन मौत की तमन्ना ना की। करबला की तपती हुई रेत पे तड़पते हुए असगर को लिटा दिया लेकिन मौत की तमन्ना ना की। मैं कुर्बान जाऊं इमाम सज्जाद की मजलूमियत पे। मेरा मजलूम इमाम बीमारी की हालत में करबला की सरजमीन पे मौजूद था। अकबर शहीद हुआ, सज्जाद ने मौत की दुआ ना की। चचा अब्बास शहीद हो गया, सज्जाद ने मौत की दुआ ना की। अब खयाम को आग लग रही है, सज्जाद ने मौत की दुआ ना की, खयाम को लूटा गया। मौले सज्जाद ने मौत की दुआ ना की। अब फूफियों को रस्म पहनाए जा रहे हैं, हाथ गर्दन पे रखे हुए हैं, सरों पे चादरें नहीं है, बगैर पालान के ऊंटों पे सवार किया जा रहा है। सज्जाद ये मंजर देख रहा है लेकिन मौले सज्जाद ने अब भी मौत की दुआ ना की। कूफा के
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا